اور حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ زیارت حرمین سے فارغ ہو کر سید قطب المدار تو واپس آ گئے، لیکن آپ دیگر زیارات کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بعد میں ملک شام کی سیاحت کی اور دمشق میں شیخ فخر الدین عربی کی زیارت کی۔ وہاں سے پھر مکہ معظمہ آئے اور حج ادا فرمایا۔ پھر بغداد شریف حاضر ہو کر سرکار غوث پاک اور امام اعظم ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل کی زیارت فرمائی۔ پھر بغداد سے کاشان آ گئے اور شاہ عبدالرزاق کاشانی سے ملاقات کی۔ وہاں سے اپنے وطن سمنان تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی۔ کچھ دنوں بعد آپ مشہد تشریف لائے اور حضرت امام رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالی میں معتکف ہو گئے۔ اسی اعتکاف کے دوران امیر تیمور نے بھی آپ سے ملاقات کی اور آپ کا معتقد ہو گیا۔ چنانچہ خاندان تیمور کو جو عقیدت و محبت خواجگان چشت سے ہے، وہ گویا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کی ذات بابرکت کے طفیل ہے۔ الغرض حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہرات اور ماوراء النہر تشریف لائے اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی صحبت کیمیا اثر میں چند دن قیام فرمایا۔ حضرت بابا بہاؤالدین نقشبندی نے آپ کو خرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر آپ نے ترکستان کا سفر کیا اور بخارا، غزنی، کابل ہوتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ وہاں سے اجودن حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کرتے ہوئے دہلی اور اجمیر شریف میں بھی خواجگان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر آپ نے دکن کا رخ کیا اور خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ سراندیپ اور گجرات ہوتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، چند دن اپنی خانقاہ میں قیام فرمایا اور پھر دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ اس مرتبہ آپ کے ہمراہ میر کبیر سید علی ہمدانی تھے، جن کے ساتھ آپ نے ایک بار پھر پوری دنیا کی سیر فرمائی۔ اس سیر و سفر میں آپ نے 190 کاملین سے فیض روحانی حاصل فرمایا اور جب آخر میں آپ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے جو نعمتیں 400 سے زیادہ عارفین سے حاصل فرمائی تھیں، وہ تمام نعمتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد فرما دیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑے خوشی خوشی اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی مجلس میں تقریباً 500 قلندران کفن پوش آئے۔ ان کے سردار نے پوچھا، آپ نے جہانگیری کہاں سے پائی؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے پیر و مرشد سے۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ایک نگاہ غضب اس پر ڈالی، وہ گرا اور مر گیا۔ اس کے سبھی 500 ساتھیوں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، تب آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ سب کے سب آپ کے مرید ہو گئے۔ اسی طرح ایک گروہ فقراء ہنود کا آپ کے پاس آ کر بت خانہ اور بت پرستی پر کچھ بحث کرنے لگا۔ آپ نے ایک بت کو طلب کیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور خدا نے اسے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ وہ کلام کرنے لگا اور حضور اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریفیں کرنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام مشرکین تائب ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضور اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے
120 बरस की तवील ज़ाहिरी उम्र पाई। वफात के रोज यानी 27 मुहर्रमुल हराम 808 हिजरी को आपने अपने तमाम असहाब को जमा फरमाया और सबसे रुखसत होते हुए हजरत हाजी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को खरक़े खिलाफत अता करके अपना साहिब सज्जादा किया। हजरत हाजी अब्दुल रज़ाक आपके फर्जंद दीनी थे। फिर आपने समा की महफिल बुलवाई और हजरत सादी का कलाम सुनकर आतिश इश्क भड़क उठी और ऐसा वजद तारी हुआ कि मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगे और एक आह भरकर जान जाने आफरी के सुपुर्द फरमा दी। आपको बाग़े रूहाबाद में ही दफन किया गया। मशहूर है कि आपके बाग में जानवर पंजाल नहीं करते और रोज़े अक़दस के हौज़ का पानी कभी गंदा नहीं होता, और अगर कोई आसिफ ज़दा हो तो आपके रोज़े मुनव्वरा को देखकर ही अच्छा हो जाता है, बल्कि आपका नामे नामी पढ़कर दम कर देने से भी आसिफ भाग जाता है। यही वजह है कि आपके रोज़े अक़दस पर आसिफ ज़दगान का हुजूम रहता है और परेशान हाल लोग दूर दूर से आपके आस्ताने पर हाजिर होते हैं। आपकी तालीफात में बशारातुल मुरीदीन और मकतूबात वगैरह रसाइल हैं। आपके आस्ताने से हैबत व जलाल का ये आलम है कि बड़े बड़े हिम्मत वालों पर एक लर्जा तारी रहता है, लेकिन फयूज़ व बरक़ात का ऐसा दरिया भी रहता है कि बावजूद रोब व दबदबे के अक़ीदतमंदों का हुजूम लगा रहता है। हर कोई अपनी मुराद को पहुँचता है और मखदूम सिमना की रूहानियत को अपने क़ल्ब पर महसूस करता है। इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं। इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं। उठा जाता नहीं क्या खूब अपनी नातवानी है।